کیا گیا، آپ کو یہاں گراؤنڈ پر بلایا گیا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی بچوں یہ ہوتی ہے کہ ان کی مثال میں کہوں تو اس شعر کے ساتھ کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت دور حد پرواز سے۔ ایسی ہی مثال کے لوگ، یا میں اس شعر سے ان کی زندگی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں کہ ستارے نور دے کر رات سے کچھ بھی نہیں لیتے، شب تاریک کو منور کر کے ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ سوامی وویکانند صاحب، سوامی وویکانند، ان کی زندگی، ساری زندگی سے مراد انہوں نے محض 41 سال کی عمر پائی۔ اس 41 سے 39 سال کی عمر میں انہوں نے جس طرح سے ہندوستان کے سماج کو، یہاں کے معاشرے کو، یہاں کی سنسکرت اور تہذیب کو جو چیزیں عطا کی، یہ لافانی۔ واقعی میں سوامی وویکانند، کیونکہ آج 12 جنوری ہے، 12 جنوری پورے ہندوستان میں نیشنل یوتھ ڈے، نوجوانوں کا دن، اس ہمارے پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے۔ ورلڈ، ایون یہ کہ میں کہوں یہاں پر ورلڈ یوتھ ڈے، پوری دنیا میں یوم جواں منایا جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ تو 12 جنوری سن 1863 کو سوامی وویکانند کلکتہ میں پیدا ہوا، اور کلکتہ میں پیدا ہونے کے بعد ان کے والد صاحب چونکہ ایک وکیل، کورٹ میں اٹارنی کی حیثیت سے کام کرتے تھے، ان کی زندگی پر ان کے دادا کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ان کے دادا کا اثر اس لیے ہوا کہ ان کے دادا سنسکرت اور فارسی کے بہت بڑے اسکالر تھے۔ اس وقت یہ برٹش انڈیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک پر انگریزی حکومت کا دبدبا رہا۔ انگریزی حکومت اس وقت ہمارے ملک پر راج کر رہی تھی۔ اس زمانے میں 1860 کے بعد، کیونکہ غدر کے بعد کا یہ دور رہا، اور غدر کے بعد ہمارے ملک میں ایک الگ قسم کی سچویشن قائم تھی۔ وہ کیا تھے حالات کہ رسم ستی عام تھی، عورتوں کو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دینا، اس کے ساتھ ساتھ ذات پات کے نظام عام تھے، فرقہ پرستی عام تھی، عورتوں کو تعلیم دینا، انہیں علم دینا جہالت کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا، بچپن کی شادی رائج تھی، بیواؤں کو دوبارہ شادی کرنے نہیں دیا جاتا۔ غرض یہ کہ سماج میں بہت ساری برائیاں عام تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماج میں یہ تھا کہ تعلیم کا حاصل کرنا یہ مانا جاتا تھا جیسے ویسٹنگ آف ٹائم، وقت کی بربادی۔ جو شخص اس زمانے میں علم حاصل کرتا تھا یہ مانا جاتا تھا کہ وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ لیکن جب ہمارے ملک کے سوامی وویکانند جیسے اسکالرز نے اس زمانے میں غور کیا، سوامی وویکانند، دیانند سرسوتی، اس کے ساتھ ساتھ پرارتھنا سماج کے ڈاکٹر پرمہنس، انہوں نے جب غور و فکر کیا تو انہیں پتا چلا کہ واقعی تعلیم جو ہے انسانی زندگی کی، یا انسانی زندگی کی بقا کی گارنٹی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے یا برطانوی حکومت کے جس طرح سے ہمارے ملک پر انہوں نے قبضہ کیا، اس پر انہوں نے غور کیا تو انہیں اس ریزلٹ پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی اس کے پیچھے تعلیم ہی کارفرما ہے کہ یہ آج ہم پر راج کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں خود سکھاتا ہے۔ بارہا ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، علم حاصل کرو اپنے رب کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے پر ہمیں اکسایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا کرتے تھے؟ کہ اللہم علما نافع، کہ اللہ مجھے علم نافع عطا کر، ایسا علم عطا کر جس سے مجھے نفع ملے،
اور ظاہر ہے کہ جب مجھے نفع ملے گا تو میرے خاندان کو، میرے سماج کو، میرے معاشرے کو اور میری قوم کو اس سے میں نفع پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ علم کی اہمیت، علم کی افادیت سے کسی بھی سماج نے، کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی اسکالر نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ جنہوں نے، آج ہم دیکھ رہے ہیں مغربی اقوام کو، مغربی اور امریکی اقوام جو تیزی سے آج آگے نکل رہے ہیں، انہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن کمیونیکیشن میں تیزی سے ترقی کی۔ آج گزشتہ میرے ایک عالم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں، بر صغیر مطلب ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ جو ممالک ہیں انہیں بر صغیر کے ممالک کہا جاتا ہے۔ بولے بر صغیر میں علم کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر علم کی بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ علم کہتے ہیں سوشل سائنسز کو بھی، جس میں جغرافیہ، علم نفسیات، علم تاریخ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ لیکن عربی اقوام میں، عرب میں علم کس کو کہتے تھے؟ صرف سائنس کو، سائنس جس میں کیمسٹری، انصاری جاوید سر یہاں موجود ہے، محسن سر بھی ہمارے سائنس کے ہیں۔ میں بتا دوں کہ عربوں کے نزدیک علم صرف سائنس کو کہا جاتا ہے، علوم صرف سائنس کو پہلے انہوں نے مانا۔ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے نزدیک جو ہے علم مانی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب غور کیا، ابراہیم نے، جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ان کے والد صاحب بھی بت پرست تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کے مذہب کو للکارا۔ کس کی وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں سائنس کی وجہ سے۔ میں نے غور کیا کہ سورج کو خدا مان رہے ہیں، چاند کو خدا مان رہے ہیں، تو میں نے جب غور کیا تو میں نے اس کو للکارا ابراہیم علیہ السلام نے۔ میں نے کہا میرا خدا یہ نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے۔ سوامی وویکانند کی اگر میں بات کہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے گاڈ کی کوئی شکل نہیں، چاند اپنی ایک شکل رکھتا ہے، سورج اپنی ایک شکل رکھتا ہے، ابراہیم نے کہا میرا خدا کوئی شکل نہیں رکھتا۔ سوامی وویکانند نے کہا تھا دیکھیے، نتی پرتیما استتو، میرے خدا کی کوئی شکل نہیں۔ سوامی وویکانند نے بھی وہی الفاظ کہے، God is formless, there is no statue of God، خدا کا کوئی مجسمہ نہیں، اس کا کوئی پتلا نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، میں یہاں بتا دوں، ہمارے سینئر اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں اور وہ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو، کہ قرآن کہتا ہے کہ بلاؤ ان لوگوں کو جو دوسرے مذاہب کے ہیں اور انہیں ان باتوں کی طرف بلاؤ جو تم میں اور ان میں یکساں ہو۔ ہمیں اس بات کو سکھایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو اور اس کے ساتھ اگر مشرکین ہیں ان لوگوں میں اور تمہارے درمیان میں یکساں باتیں۔ میں کہتا ہوں سوامی وویکانند کی اگر بات اٹھا لی جائے، جس زمانے میں سوامی وویکانند، دیانند سرسوتی، پرارتھنا سماج، برہمو سماج، ان تمام سماج کی اگر ہم معلومات اٹھائیں، اگر پڑھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے ان کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ خدا کی کوئی شکل نہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ خدا کی کوئی شکل نہیں۔ سوامی وویکانند نے کہا تھا، آج انٹرنیٹ پر موجود ہے، وکیپیڈیا پر آپ تلاش کیجئے اس کو، انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی کوئی شکل نہیں، اس کا کوئی زمین پر جس طرح سے ہم مانتے ہیں پتھروں کو تراش کر، ایسا خدا بالکل نہیں۔ اس کا انکار کرتا ہے سوامی وویکانند صاحب، اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت کم عمر میں انہوں نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ آپ جانتے ہیں سوامی وویکانند کے بچپن کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ انتہائی شرارتی بچپن میں، شرارتی، نٹکھٹ، نوٹی۔ جب یہ ان کی پیدائش ہوئی اور اسکول اپنے شروع میں ان کے جو اساتذہ تھے ایشور چند ودیا ساگر، ان کی اسکول انہوں نے جوائن کی، تو اسکول میں بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ شرارتی تھی۔ شرارتی کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ بس اساتذہ کرام نے جو اگر آرڈر دیا اس کو فالو نہ کرنا، یا پھر جو ہے غیر تعلیمی یا غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے رہنا۔ شرارتی سے مراد یہ کہ جس وقت جو ٹائم ہے وہ کرنا برابر، ان کا مقصد یہ۔ ان کی والدہ کہتی تھی بچپن میں کہ میں نے خدا سے، بھگوان سے مانگا کہ مجھے تو تیرا ایک سنت دے، بچپن میں دیکھ دیکھ کر کہتی تھی کہ میں نے سنت مانگا، تو نے مجھے شیطان دیا۔ دیکھیے، لیکن جیسے جیسے سوامی وویکانند کا تدبر، ان کی فکر، ان کا تصور زمین پر بڑھنے لگا، غور کرنے لگے،
علم کی طرف ان کا جھکاؤ آیا تو انہوں نے دنیا کو، میں کہتا ہوں ہندوستان کے ساتھ ساتھ دنیا کو ایک ایسی فکر دی جس کی آج ضرورت ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ God is formless. God doesn't have his statue on the earth. خدا نہ کوئی مجسمہ، کوئی شک نہیں رکھتا. انہوں نے اس تعلیم کو عام کیا. امریکہ میں شکاگو میں 1893 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی گئی. وہ کانفرنس تھی انٹر ریلیجن کانفرنس رکھی گئی تھی، بین المذاہب. دنیا کے تمام مذاہب کے اسکالرز کو، مدبرین کو، مفسرین کو، مصلحین کو مدعو کیا گیا. اور اس شکاگو کانفرنس میں انہوں نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ اگر دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، اب یہاں اہم پوائنٹ رکھ رہا ہوں، بغور سننا اس کو، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں ایک تعلیم پر اگر اکٹھا ہو جائیں کہ خدا کی کوئی شکل نہیں، تو زمین سے فساد ختم ہو جائے. چیلنجنگ انداز میں اس آدمی نے کہا کہ خدا کی کوئی شکل نہیں، وہ ایک ہے اور پوری کائنات کا نظام وہی چلا ہے. اسلام کی بنیادی تعلیمات یہی ہے، بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب ہمیں کام، اب یہ ہماری ضرورت ہے کہ قرآن ان تک پہنچایا جائے. اب ہماری ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات ان کے درمیان پہنچائی جائے، بتائی جائے. اب یہ کب آئے گا بچوں ہمارے اندر؟ جب ہمارے اندر دلچسپی ہو، جب ہمارے اندر لگن اور تڑپ ہو. بچپن سے یہ سوامی وویکانند 39 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن انہوں نے جس طرح جو کارنامہ انجام دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ 200 سال تک بھی اگر کوئی شخص زندہ رہے اتنا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا جتنا